السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ سب سے پہلے میری دعا ہے کہ آپ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت کی بہترین حالت میں ہوں۔ سامعین، عمران خان کے ساتھ بجٹ کے حوالے سے ایک ہاتھ تو ہو گیا ہے، لیکن ایک اور ہاتھ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ کیا معاملہ، اس پر بات کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ محترمہ بشرا بی بی اڈیالہ جیل میں انتہائی مشکل میں ہیں۔ یہ جو گزشتہ روز منگل کو ملاقات ہوئی ہے، ان کے جو اہل خانہ، ان کی بچیوں نے، بیٹیوں نے جو صورتحال بتائی ہے وہ خاصی خوفناک ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جمشید دستی نے اسمبلی کے اندر کچھ لوگوں کے مطابق سجدہ کیا، لیکن کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے اپنی ناک رگڑی، معافی مانگی۔ آخر کس بات پر وہ معافی مانگ رہے تھے پوری اسمبلی کے سامنے، تمام کیمروں کی موجودگی میں؟ آخر کیا ایسا معاملہ تھا؟ اور پی ٹی آئی کے ارکان سامنے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا معاملہ ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان سے ان کی دو بہنوں نے گزشتہ روز منگل کو ملاقات کی۔ یہ شام کو جناب وہ جیل سے باہر آئیں، اور علیمہ خان صاحبہ نے ڈاکٹر نورین اور ڈاکٹر عظمیٰ خانم صاحبہ کے حوالے سے آ کر بتایا کہ ان کی جو ملاقات ہوئی ہے، عمران خان صاحب نے 4 پوائنٹس پر گفتگو کی ہے۔ تو علیمہ خان صاحب نے بتایا کہ پہلا پوائنٹ جو تھا وہ سوشل میڈیا تھا۔ علیمہ خان کے مطابق عمران خان کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا عوام کی آواز ہے، جب عوام کوئی رد عمل دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے خلاف ہیں، وہ چاہتے ہیں آپ اس کی آواز سنیں۔ ہر سیاستدان کو سمجھنا چاہیے جمہوریت میں آپ کو اوپر نہیں دیکھنا، عوام کو سننا ہے۔ تو علیمہ خان صاحبہ نے جی پہلی جو بات کی عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ سوشل میڈیا تھا۔ جناب جو دوسرا پوائنٹ جس پر محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی وہ یہ تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ جو بھی ڈرون حملے کر رہا ہے خیبر پختونخوا حکومت اس کے خلاف FIR درج کرے۔ یہ دوسرا پوائنٹ تھا کہ ڈرون حملے جب ہوتے ہیں، کوئی بھی کرتا ہے، چاہے اپنی حکومت کرے یا باہر سے آئے، تو ایسے میں دہشت گردی فروغ پاتی ہے۔ تو خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ڈرون حملے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم بڑے عرصے سے ان حملوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، اب ہماری وہاں پر حکومت ہے، لہٰذا اب اگر کوئی ایسا ڈرون حملہ ہوتا ہے تو خیبر پختونخوا حکومت باقاعدہ اس حوالے سے FIR درج کرے اور مقدمے کا اندراج کیا جائے۔ عمران خان نے تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ بجٹ کے حوالے سے گفتگو کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ علی امین کو بجٹ پاس کرنے سے پہلے میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ اب انہیں جانا چاہیے کہ پارٹی سربراہ سے مشاورت کرنی ہے۔ اب بجٹ پاس کر دیا ہے تو سپریم کورٹ جائیں اور اجازت لے کر آئیں، جو ترامیم میں کہوں گا وہ پاس کریں۔ یہاں پر میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جس انداز میں محترمہ علیمہ خان صاحبہ نے، حالانکہ کیونکہ وہ کوئی قانون دان نہیں ہے، بہرحال انہوں نے گفتگو کر دی، اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں جناب جو علی امین گنڈا پور جیسے کہ لوگوں کے لیے بڑے مواقع ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم بنیادی طور پر ہم غلطی کر رہے ہیں، اس کا رزلٹ صحیح نہیں نکلے گا یا حکومت کے حق میں نکلے گا، تو وہ اسی جناب لکیر کے فقیر ہو کر بھولے بن کر اسی سمت چل پڑتے ہیں۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان اس وقت پارٹی سربراہ نہیں ہے، ان کو چونکہ ایک کیس میں باقاعدہ سزا یافتہ ہیں، باقی کچھ جیسے سائفر کیس ہوا اس میں ان کی سزا اڑا دی گئی، ان کو بری کر دیا گیا، لیکن یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس میں وہ 14 سال باقاعدہ سزا یافتہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک توشہ خانہ کیس میں بھی ان پر سزا ہے جو معطل ہے، البتہ عدت کیس وہ اڑ گیا، 2 کیس اڑ گئے، ایک میں سزا معطل ہے اور ایک میں ابھی تک وہ سزا برقرار ہے۔ اسی وجہ سے انہیں پارٹی چیئرمین کے عہدہ انہیں چھوڑنا پڑا تھا، اور اسی وجہ سے گوہر علی خان صاحب کو چیئرمین منتخب کرانا پڑا تھا، کیونکہ یہ ایک بنیادی ٹیکٹس تھا۔ جس طرح نواز شریف کے ساتھ ہوا تھا کہ ان کو پارٹی صدارت سے ہٹا دیا گیا تھا، سیملرلی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ بھی وہی حربہ استعمال کیا ہے اور ان کو پارٹی کی سربراہی سے ہٹا دیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کبھی رہبر کہلاتے تھے، اب انہوں نے پیٹرن ان چیف کا جناب عہدہ از خود لیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کسی وقت میں نواز شریف صاحب بھی یہ عہدہ رکھ چکے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ کے پاس آئینی طور پر آپ کو دور کر دیا جائے تو پھر کوئی بھی آپ نام دے کر اس کی سربراہی لینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ علامتی ہوتی ہے، وہ اخلاقی ہوتی ہے، وہ سیاسی ہوتی ہے، قانونی اس کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اب عمران خان کہہ رہے ہیں جناب کہ گنڈا پور جائیں سپریم کورٹ اور وہ کہیں کہ عمران خان چونکہ ہمارے پارٹی کے سربراہ ہیں لہٰذا ہمیں ان سے ملاقات کی اجازت دی جائے۔
تو ایک بات یاد رکھیے گا، بطور پارٹی سربراہ انہیں سپریم کورٹ سے بھی اجازت نہیں ملے گی. کیوں کہ یہ ان کا جو حق ہے وہ معطل ہے، اس وقت منسوخ ہے، ان کا وہ حق نہیں ہے. ہاں البتہ علی امین گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ اور باقی تمام جو ارکان اسمبلی ہیں، ایون جو پاکستان کے شہری ہیں، ان کا حق ہے کہ وہ کسی بھی جا کر قیدی سے ملاقات کرے. لہٰذا یہ پارلیمنٹ کا، یہ جناب کے پی گورنمنٹ کا، یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا حق ہے. ان کے ایم پی ایز کا استحقاق بنتا ہے کہ وہ عمران خان یا کسی سے بھی ملاقات کریں تو ان کی ملاقات کرائی جائے. تو یہاں ٹیکنیکلی جناب گنڈا پور اس چیز کو سمجھتے ہوں گے، لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ خود جان بوجھ کر ڈاج کرتے ہیں. گزشتہ روز بھی جب انہوں نے گفتگو کی تو انہوں نے جان بوجھ کر بہت سارے پوائنٹ پر جھوٹ بولا جو صریحاً بالکل جھوٹ تھا. بہرحال وہ آج کل جھوٹ کا سہارا لے رہے تو وہ لیتے رہے. عمران خان نے جو چوتھی بات کی وہ یہ تھی کہ اس وقت ہائیبرڈ گورنمنٹ نہیں ہے، باقاعدہ یہ مارشل لا ہے. اس حوالے سے عمران خان نے چوتھے پوائنٹ میں کیا کہا، یہ علیمہ خان کی زبانی سنیے. چوتھا پوائنٹ ان کا تھا ڈکٹیٹرشپ پہ. انہوں نے کہا کہ یہ خواجہ آصف نے کہا تھا، خواجہ آصف نے کوئی کہا تھا ہائیبرڈ سسٹم کا. کہتے اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ سسٹم نہیں ہے، کیونکہ جب ٹرمپ نے ملاقات کی، جیسے کہتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے بات کرنی ہے میں ان سے بات کروں گا جنہوں نے جو فیصلے کرتے ہیں. میں ان سے کیا ٹائم ضائع کروں جن کے ہاتھ میں ہی کچھ نہیں ہے. تو اس کا آپ کے پاس ثبوت وہاں ملتا ہے کہ ٹرمپ نے عاصم منیر کو بلا کر بات کی، اس سے جو بھی انہوں نے بات چیت کی، اور اسی کا شکریہ ادا کیا عاصم منیر کا. اس کا مطلب ہے یہ پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم کوئی نہیں ہے. اس وقت پاکستان میں مکمل طور پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. نہیں تو آپ کی ماشاء اللہ ہے. اور آپ کا ثبوت اسی میں ملتا ہے کہ باہر کے ممالک عاصم منیر سے بات چیت کرتے ہیں. باہر کے ممالک شہباز شریف کو میں جانتے بھی نہیں ہوں گے کون ہے، اور نہ ہی پریزیڈنٹ زرداری سے بات کرتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ کی اس گفتگو کے بعد علی امین گنڈا پور نے رات 6:45 بجے ایک دھانسو قسم کا ویڈیو بیان جاری کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو -1 کیا گیا ہے، در حقیقت وہ عمران خان صاحب سے دشمنی کرنا چاہتے ہیں، وہ عمران خان کی رہائی میں رکاوٹ ہیں، وہ عمران خان کے دشمنوں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. گویا وہ تمام الزامات جو اس وقت گنڈا پور پر ہیں انہوں نے بس سارے اٹھا کر وہ علیمہ خان صاحبہ کے سر پر رکھ دیے. وجہ کہ اوور کلیور ہونے کی کوشش کر رہے علی امین گنڈا پور، حالانکہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ اس وقت گنڈا پور صرف اور صرف ڈاج کر رہے ہیں، وہ اسمبلی کو ڈاج کر رہے ہیں. بلکہ اطلاعات ہیں کہ ان سے جب پرائیویٹ گفتگو میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب فلاں کمانڈر جناب میری بات نہیں مان رہا، فلاں سے میں اجازت لوں گا، فلاں سے ملاقات کرنے کی کوشش کروں گا. حالانکہ یہ ٹوٹل فراڈ ہے، بالکل ڈاج کیا جا رہا ہے. اس کی وجہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی اس وقت خواہش ہے کہ عمران خان کو باقاعدہ مائنس کر دیا جائے، کسی بھی حوالے سے عمران خان کی ضرورت نہ ہو. اسی ضد کی وجہ سے عمران خان صاحب سے ملاقات سے پہلے حکم دیا گیا گنڈا پور کو کہ آپ نے بجٹ پاس کرانا ہے، اور وہ کرانا پڑا. اس حوالے سے وہ دلیل دیتے ہیں کہ جناب یہ شیڈول جو ہوتا ہے اس کے مطابق یہ بجٹ پاس کرانا ضروری ہوتا ہے، ورنہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. یہ جناب جو وفاقی بجٹ ہے اس کی ایک مثال ہے کہ جو شیڈول دیا تھا بعد میں اسپیکر نے وہ شیڈول تبدیل کر دیا. تو کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر کے پاس اختیار ہے کہ وہ شیڈول کو آگے بھی کر سکتا ہے، لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بات ماننی تھی لہٰذا گنڈا پور نے وہ کیا، اور خاص طور پر عملی طور پر عمران خان کو -1 کر کے دکھایا. اچھا، یہ جو 4 پوائنٹس تھے، پہلا جناب وہی سوشل میڈیا، اور دوسرا بھی اسی طریقے سے جناب جو ڈرون حملے، تیسرا پوائنٹ بھی اسی طریقے سے جناب جو ہائیبرڈ کلاس ہے، اور چوتھا بھی جناب جو مارشل لا ہے. آخر عمران خان نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کو کیوں رکھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ جناب ہمیں بعد میں سمجھ آئی ہے جب شہزاد اکبر صاحب نے گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں نیا حکم یہ آیا ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو پاکستان لایا جائے. مطلب جو جناب کرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، سیکٹر کمانڈر صاحب یا دیگر جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے، جو ان کے ہاتھوں میں آلریڈی لے ہیں اور کٹ پتلی ہیں، ان کو حکم دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو
پاکستان لایا جائے. ٹیم تو پاکستان نہیں آ سکتی لیکن سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو پاکستان لانے پر اصرار ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ایک قریبی ساتھی جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہاں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈز کو ڈرا رہے ہیں, دھمکا رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. یہ شہزاد اکبر نے کہا. تو اس سے سمجھ آئی کہ آخر عمران خان نے سب سے پہلے سوشل میڈیا کا ذکر کیوں کیا. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب مزید کہتے ہیں اس وقت تحریک انصاف کے اندر اور باہر یہ تاثر قائم کرنا ہے کہ مائنس عمران خان ممکن ہے, کیونکہ یہ مینٹل بیریئر ہے کہ عمران خان کے بغیر تحریک انصاف کچھ نہیں ہے. افسوس تب ہوتا ہے جب اس سازش کی سہولت کاری کرتے ہوئے ہمیں اندر سے لوگ نظر آتے ہیں. لیکن خیبر پختونخوا سے اس حوالے سے باقاعدہ مزاحمت بھی شروع ہو گئی ہے. شاہد خٹک جو ایم این اے ہیں وہ کہتے ہیں اگر علی امین صاحب کو عمران خان صاحب نے ہٹا دیا ہو تو بتا دے تاکہ میں سب سے پہلے اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں, فیصلہ عمران خان کا ہی چلے گا. حالانکہ شاہد خٹک اس وقت علی امین گنڈا پور گروپ کے ہیں. دوسری طرف جناب ذرا دوبارہ اڈیالہ جیل چلتے ہیں. صدیق جان خبر نکال کر لائیں. وہ کہتے ہیں بشرا بی بی نے آج اپنی فیملی کو بتایا کہ ان کے سیل کا کولر 1 ہفتے سے خراب ہے. بارہا کہنے کے باوجود ان کے سیل کا کولر ٹھیک نہیں کرایا گیا. قیامت خیز گرمی میں بغیر کولر کے ان کی طبیعت ناساز ہے, ان پر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں. وہ ایک خاتون جو نہ بول سکتی ہیں, نہ احتجاج کر سکتی ہیں, نہ میڈیا کے سامنے آ سکتی ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتی, جو ضمیر کی قیدی ہیں, جو خود ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر کے آئیں کہ مجھے اپنے خامند کے ساتھ رکھا جائے, میں گھر میں نہیں رہنا چاہتی, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. محترمہ نورین خانم صاحبہ عمران خان کی بڑی ہمشیرہ کہتی ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے جیلیں کاٹی ہیں ان میں سے کسی نے بھی عمران خان جیسی جیل نہیں کاٹی. عمران خان پسینے میں شرابور ہوتے ہیں لیکن شکایت نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جب میٹنگ روم میں ان کو لایا جاتا ہے تو ان کے جو قمیض ہوتی ہے اس میں سے جو نمکیات ہوتے ہیں وہ باہر نکلے ہوتے ہیں اور قمیض سفید ہو چکی ہوتی ہے, لیکن عمران خان پھر بھی کسی سے کوئی گلہ نہیں کرتے. دوسری طرف جناب مخصوص نشستوں کے حوالے سے پی ٹی آئی نے ایک اور کوشش کی ہے. وہ کوشش کیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے نظر ثانی کیس میں وکیل حامد خان نے التوا کی درخواست دائر کر دی. مخصوص نشستوں کے کیس میں حامد خان ایک فریق کے وکیل ہیں. حامد خان بطور سینئر وکیل 23 جون سے 5 اگست تک عمومی التوا کے باعث رخصت پر ہیں. درخواست میں یہ موقف دیا گیا ہے کہ اس دوران چونکہ عدالتی چھٹیاں ہوتی ہیں اور یہاں جج زبردستی بیٹھ کر اس فیصلے کو فوری سماعت کے لیے نپٹانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ڈیلے کیا جائے کیونکہ جو ججز کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہوتے ہیں ان کی بھی اپنی مصروفیت ہوتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے ایسے کہ اس وقت چونکہ عدلیہ وہ پہلے والی عدلیہ نہیں ہے, اب ایک خاص اثر ہے عدلیہ پر, لہٰذا شاید ان کی یہ درخواست منظور ہو. کیوں گزشتہ روز ہم دیکھ چکے کہ عمران خان کی 8 جو کیسز تھے 9 مئی کے, اس حوالے سے یہ 7 دن سماعت ہوتی رہی اور وہاں کے جو کورٹ رپورٹر وکلا کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ایک بھی کوئی بڑی دلیل نہیں آئی کہ عمران خان کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. وہ کہتے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کسی وقت بھی جج صاحب کہہ دیں کہ بھائی ان کو ضمانت دو, یہ 2 سال سے بغیر کسی وجہ کے جیل میں بند ہیں اور ابھی تک ٹرائل کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوا. بہرحال عمران خان کو ضمانت کے بنیادی حقوق قانونی حق سے محروم کرنے کا مقصد انہیں ناحق قید میں رکھنا اور ان کے عزم و ہمت کو توڑ کر فسطائی بندوبست کے سامنے جھکانا. ان خیالات کا اظہار جناب شیخ وقاص اکرم نے کیا جو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ہے, اور پی ٹی آئی نے عمران خان کی ضمانتیں خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج کرنے کا بھی اعلان کیا. لیکن اس مقدمے کو کسی صورت بھی عدالتی چھٹیوں سے پہلے نہیں لایا جائے گا, لیکن جو عمران خان کے خلاف جن کے لیے جج ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھے ہیں ان کا فیصلہ جناب یقیناً جلد سنا دیا جائے گا. دوسری طرف جناب گزشتہ سے پیوستہ روز قومی اسمبلی میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا. وہ یہ کہ اپوزیشن نشستوں سے ایم این اے جو مظفر گڑھ سے پی ٹی آئی کے رہنما اور پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں, وہ اپنی نشست سے اٹھے, وہ جناب اسپیکر کے سامنے ڈائز پر آئے, اپنے یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف منہ کیا اور بس زمین پر بیٹھ گئے. پہلے تو یہ لگا کہ وہ شاید سجدہ کر رہے ہیں, کیوں جس طریقے سے مختلف کھلاڑی جب پاکستان کے مسلمان کھلاڑی کوئی ایونٹ کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں, لیکن
یہ یاد رہے کہ انہوں نے آ کر صرف ناک رگڑی ہے زمین کے ساتھ، انہوں نے اپنا سر ماتھا نہیں ٹیکا، لہٰذا یہ سجدہ نہیں ہے، یہ بلکہ معافی کا ایک انداز ہے۔ ہمارے یہاں فیوڈلزم جناب ساؤتھ پنجاب میں اور جو سندھ کے علاقے ہیں ان میں جاگیرداریت اور جناب وڈیراازم ہے، وہاں یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وڈیرے اس انداز میں زمین پر ناک سے لکیریں نکلواتے ہیں، مطلب یہ محاورہ بھی ہے کہ میری تو ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں۔ تو عام طور پر یہ کہنے کے لیے جملہ ہوتا ہے، لیکن جمشید دستی چونکہ ہر غیر معمولی کام کرتے ہیں، وہ کبھی کھوتا ریڈی پر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کدال اٹھا لیتے ہیں، کبھی مطلب ان کے مختلف ٹیکٹس ہیں، تو اس مرتبہ اور وہ کوئی شرم و حیا بھی نہیں کرتے، مطلب وہ اس طریقے سے بعض اوقات تو بالکل ننگے ہو جاتے ہیں اور وہ کہہ دیتے ہیں جو نہیں کہنا چاہیے۔ بہرحال وہ اسمبلی میں آئے اور جناب انہوں نے ایک پوزیشن لی اور پھر جناب انہوں نے ناک سے لکیریں کاٹی۔ اچھا، اس حوالے سے کہ شاید وہ اپنی پارٹی سے کوئی معافی مانگ رہے ہیں، اب ان کے سامنے جناب اسد کیسر بیٹھے ہوئے تھے، عمر ایوب تھے، بیرسٹر جناب گوہر علی خان صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے، تو شاید وہ اپنی پارٹی سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن اب انہوں نے آ کر باقاعدہ اس حوالے سے وضاحت کی ہے کہ نہیں، میں جناب کسی سے اپنی پارٹی سے معافی نہیں مانگ رہا تھا، بلکہ ان کا کہنا یہ تھا اس حوالے سے جو چیزیں سوشل میڈیا پر ہے کہ انہوں نے سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ کو سجدہ دیا اور کہا کہ اللہ پاک ملک کو بلاول جیسے حکمرانوں کے شر سے محفوظ فرما، ہم 1000 بار توبہ کرتے ہیں۔ یعنی اس وقت چونکہ بلاول بھٹو تقریر کر رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ اس قسم کے لیڈر ہم پر آپ نے مسلط کر دی ہیں۔ تو یہ وضاحت جناب جمشید دستی کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ اب بلاول بھٹو کے حوالے سے جناب بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اور بلاول بھٹو نے پہلے کہا جی ہم اس بجٹ کی مخالفت کریں گے، لیکن آخری وقت میں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس بجٹ کو منظور کریں گے، سپورٹ کریں گے۔ بلاول بھٹو نے باقاعدہ اس پر اعلان کیا۔ احمد فراد کہتے ہیں بلاول بھٹو کربلا میں ہوتے تو تقریر امام حسین کے حق میں کرتے اور جنگ یزید کی طرف سے کرتے۔ یعنی پیپلز پارٹی اس وقت منافقت کی بدترین مثال بن چکی ہے۔ اسد چودھری کہتے ہیں اسلام آباد میں جگہ جگہ پوسٹر اور بینرز لگے ہوئے ہیں کہ بلاول بھٹو فاتح سفارتکاری۔ بلاول صاحب نے سفارتکاری میں کون سی فتح حاصل کی ہے؟ کیا انڈیا نے سنتاس معاہدہ بحال کر کے پانی کھول دیا ہے؟ اگر نہیں تو پھر فاتح کس چیز کے ہوئے؟ یہ عوام کو اتنا جاہل کیوں سمجھتے ہیں؟ اسد چودھری صاحب یہ عوام کو جاہل نہیں سمجھتے، یہ انہیں بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ اب انٹرنل ایک جناب چینج کی بات ہو رہی ہے کہ جناب میاں شہباز شریف صاحب نے آدھی ٹرم اپنی حاصل کر لی، اب بقایا جو آدھی ٹرم ہے وہ باقاعدہ بلاول بھٹو کو دیدہ ہے۔ اس حوالے سے ابھی سے جناب صورتحال بنانا شروع کر دی گئی، پوسٹر اور جناب باقی کمپین بھی شروع ہو گئی، اور شاید یہ ایک معاہدہ بھی تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ کہ آدھی ٹرم وہ رہیں گے، آدھے ٹرم جو ہے بلاول بھٹو ہوگا۔ اسی وجہ سے بلاول بھٹو اب آنکھیں بند کر کے نون لیگ کی سپورٹ کریں، بلکہ اتنی تو انہوں نے اپنے باپ کی سپورٹ نہیں کی ہوگی جتنی وہ اس وقت شہباز شریف صاحب کی کر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی چونکہ بات ہوئی، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ جناب کبھی پی ٹی آئی کی طرف سے وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، ان کے بڑے معروف معاملات ہیں، جناب کھانے پینے بھی بڑے مشہور ہیں، اور جناب ان کا ایک پلازا بھی اسلام آباد میں وہ بھی بڑا مشہور ہے۔ بہرحال یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں پارٹی کو دغا دیتے ہیں، یہ انہی میں سے ایک پیپلز پارٹی کو سدھارے، مطلب اپنی اصل جگہ منافقین کے کٹہرے میں بہرحال یہ شامل ہو گئے۔ لیکن پیپلز پارٹی میں ہیرے بھی موجود ہیں، انہی میں سے ایک ہیرا اعتزاز احسن بھی ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں عمران خان کی رہائی کے بغیر ملک میں قومی اتحاد ممکن نہیں، میری پارٹی یعنی پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ مل کر حکومت بنانے کی غلطی کی ہے، یہ نقصان کا سودا ہے، انہیں اس حکومت کا کبھی بھی حصہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شہباز شریف فیلڈ مارشل کے پیروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال وہ کلمہ حق اپنی پارٹی میں بلند کر رہے ہیں، اس پارٹی میں کہ جہاں بولنے کی اس طرح اجازت نہیں، لیکن بہرحال باضمیر شخص ہیں اعتزاز احسن، اس وجہ سے وہ بول رہے ہیں۔ دوسری طرف جناب خواجہ آصف کا بیان ابھی تک چل رہا ہے کہ جناب ہم ہائبرڈ نظام میں ہیں، ہم ڈیموکریسی میں تو ہے نہیں، ہمارا تو ہائبرڈ نظام ہے۔ اس کی مطیع اللہ جان نے جو تشریح کی ہے وہ کہتے ہیں
ہائبرڈ نظام ویسے ہی ہے جیسے پاکستان جیسے اسلامی ملک میں لوگ کہنا شروع کر دیں کہ خواتین و مرد بغیر نکاح کے ایک چھت تلے ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں. یہ ویسا ہی نظام ہے کہ آئین میں تو اجازت نہیں ہے لیکن عملی طور پر سب کچھ ہے. اس کو بد نسلہ کہیں، اسے جناب جو غیر قانونی کہیں، اسے حرام کا نظام کہیں، کچھ بھی کہیں، یہ وہ نظام ہے اور بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ ہم ہائبرڈ نظام میں. جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ پاکستان کے بننے کے وقت سے ہی یہ ہائبرڈ نظام موجود ہے. میں نے خود ضیاء الحق کے دور میں محض 27 سال کی عمر میں اس نظام کو قریب سے دیکھا. صرف 6 ماہ بعد میں نے استعفیٰ دے کر ضیاء الحق کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. خواجہ آصف اپنی نسل کے پہلے فرد نہیں جو اس ہائبرڈ نظام سے مستفید ہو رہے ہیں. ان کے والد خواجہ صفدر اسی نظام کی تعریف کرتے ہوئے ضیاء الحق کی مجلس شورا کے چیئرمین بنے. بعد میں خواجہ آصف بھی مشرف سے لے کر باجوہ اور عاصم منیر کے ہائبرڈ نظام سے مسلسل فائدہ اٹھاتے رہے. مطلب یہ آج کا نہیں ہے، یہ 2-4 برس کی بات نہیں، یہ نصف صدی سے زیادہ کا قصہ ہے. جی اقرار الحسن نے جب سے منافقت شروع کی ہے، ایک قیدی پر وار کرنا شروع کی ہیں، بڑی تیزی سے لوگ انہیں ان بلاک ان فالو کر رہے ہیں اور ان کو بلکہ بلاک کرتے جا رہے ہیں. اس حوالے سے ملیحہ ہاشمی کہتی ہیں جس سپیڈ سے پی ٹی آئی سپورٹرز اقرار الحسن کو بلاک کر کے ان فالو کرتے جا رہے ہیں، وہ وقت دور نہیں جب اقرار کی عمران خان پر بے تکی تنقید 100% بے اثر ہو جائے گی. جب جواب دینے والا ہی کوئی نہیں رہے گا تو اقرار کی کسی بات کا کوئی امپیکٹ نہیں رہے گا. یہ پی ٹی آئی کی ایک سمجھدار موو ہے. میں جناب اس کو چیک کر رہا ہوں گزشتہ 4-5 دنوں سے، صرف 2-4 نہیں، 2-4 درجن بھی نہیں، 2-400 بھی نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ لوگ ان کو ان فالو کر رہے ہیں. ان کے فالوورز کی تعداد مسلسل ہزاروں کی تعداد میں کم ہو رہی ہے. تھوڑا سا جناب آپ کو بنگلہ دیش لیے چلتے ہیں. دھاندلی کے الزام میں بنگلہ دیش کے سابق چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر لیا گیا. 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے. ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر انہیں ہیلمٹ پہنا کر عدالت پیش کیا گیا. مقدمہ درج ہونے کے بعد شہریوں نے تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے باقاعدہ انہیں جوتوں کے ہار بھی پہنائے. جناب یہ معاملہ صرف بنگلہ دیش کا نہیں ہے، پاکستان میں بھی الیکشن کمیشن کی طرف سے اس سے زیادہ برا سلوک کیا گیا ہے. ڈریں اس وقت سے جو بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، کل کو کہیں پاکستان میں بھی ایسا نہ ہو. سامعین یہ میری اب تک کی گزارشات تھی. مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد.